بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف سے باب نمبر 9 کی حدیث نمبر 16 تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمایا اللہ رب العزت اس حدیث کی روشنی میں کچھ کارآمد اور مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. تین خصلتیں، تین باتیں جس کے اندر ہوگی وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کرے گا. ایمان کی حلاوت سے کیا مراد ہے؟ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں ذکر کیا ہے کہ حلاوت ایمان سے مراد عبادات اور طاعات میں لذت کا محسوس ہونا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے تمام تکالیف کو برداشت اور گوارا کرنا ہے، اور اللہ کی رضا کو دنیا کی ساری چیزوں پر ترجیح دینا ہے. یہ حلاوت کا مطلب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. حدیث کبیر ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بعض لوگوں نے یہاں پہ حلاوت سے مراد حلاوت معنوی مراد لی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تمام تکلیفوں کو برداشت کرنا، جیسا کہ محدثین اور فقہاء کا قول ہے. فرماتے ہیں کہ صوفیہ حضرات کے یہاں حلاوت سے حلاوت حسی مراد ہے، ایسی مٹھاس مراد ہے جس کو انسان خود محسوس کرے. اور آگے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام، سلف صالحین اور واصلین کاملین کے واقعات شاہد عدل ہے اس بات پر کہ ان لوگوں نے ایمان کی حلاوت اور لذت کو محسوس کیا ہے. چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دوپہر کے وقت میں جب دھوپ تیز ہو جاتی اور وہاں کی پتھریلی زمین آگ کے مانند گرم ہو جاتی، اس وقت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ بن خلف زمین پر لٹا دیتا
اور ان کے جسم کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا کرتا تھا تاکہ جنبش و حرکت نہ کر سکے۔ گائے کی کھال میں ان کو لپیٹ دیا جاتا تھا، کبھی ان کے جسم کے اوپر لوہے کی زرہ پہنا دی جاتی تھی اور عرب کی چلچلاتی ہوئی تیز دھوپ میں ان کو بٹھا دیا جاتا تھا۔ امیہ ابن خلف نے جب دیکھا کہ بلال کے عزم و استقلال میں ذرا بھی فرق نہیں آ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بلال تو اپنے دین سے پھر جا محمد کا انکار کر دے، لات و عزا کی پوجا کرنا شروع کر دے، تجھے چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر تو نہیں چھوڑے گا تو تجھے اسی طریقے سے مشق ستم بنایا جائے گا۔ اس وقت حضرت بلال کے گلے کے اندر رسی ڈال دی جاتی اور پھر نوجوانوں کے حوالے کر دیا جاتا اور وہ حضرت بلال کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے جایا کرتے۔ اس عالم میں بھی حضرت بلال کی زبان سے جو جملہ نکلتا تھا وہ نکلتا تھا اللہ احد، اللہ ایک۔ قطب عالم محدث عالم شیخ عبدالجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اللہ والے کا قول لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک اللہ والے لکھتے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ اکبر کہا کرتے تھے، جب اللہ احد کہا کرتے تھے تو اس جملے کے اندر اتنی مٹھاس محسوس کرتے تھے، اتنی شیرینی محسوس کرتے تھے کہ ان کے سامنے تکلیفوں کا احساس نہیں ہوا کرتا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا تو گھر والوں نے کہا واہ کارواں ہے مصیبت، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یہ واہ کارواں کہنے کا وقت نہیں ہے، یہ واہ کارواں کہنے کا وقت ہے، یہ تو مسجد و شادمانی کا وقت ہے۔ ابن قریب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملنے والا، محبوب کی ملاقات کا تصور اتنا شیرین ہے کہ اس کے سامنے موت کی سختی بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ یہ ہے ایمان کی حلاوت جسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ محسوس کرتے ہیں۔ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کے موقع پر ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے پڑاؤ کیا۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباد بن بشر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا کہ تم دونوں رات میں پہرے داری کرو گے۔ رات کے ابتدائی نصف حصے میں حضرت عمار کی باری تھی کہ وہ سوئیں گے، اور رات کے آخری حصے میں باری تھی کہ حضرت عباد سوئیں گے۔ چنانچہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ جگنا ہی ہے، لہذا نماز میں مصروف ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ نماز پڑھ رہے تھے کہ دشمن نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد جو کھڑا ہوا نماز میں مشغول ہے، اس نے موقع غنیمت جان کر تیر چلایا اور تیر ٹھیک نشانے پر حضرت عباد کو لگا۔ حضرت عباد ابھی بھی نماز میں مشغول ہے۔ دشمن نے سوچا کہ شاید میرا تیر خطا کر گیا، اس نے پھر دوبارہ تیر چلایا اور دوسرا تیر پھر نشانے پر لگا، پھر اس نے تیسرا تیر چلایا اور تیسرا تیر بھی نشانے پر لگا۔ حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یکے بعد دیگرے مجھے تیر لگتے رہے اور جس مقصد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقرر فرمایا ہے اس میں کوتاہی ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے نماز مکمل فرمائی
اور اپنے ساتھی حضرت عمار کو جگایا۔ حضرت عمار نے جب جسم سے خون جاری ہوتا ہوا دیکھا تو بعد مجھے پہلے ہی تیر نے کیوں نہ جگایا؟ تو ذرا سنیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے، وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کی سورہ کہف تلاوت کر رہا تھا اور مجھے اس میں اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنی مجھے لذت محسوس ہو رہی تھی، میرے دل نے نہ چاہا کہ میں قرآن کی سورت کو پڑھنا چھوڑ دوں، اس لیے میں نماز میں مشغول تھا۔ یہ ہے ایمان کی حلاوت، یہ قرآن کی حلاوت، یہ ہے عبادت کی حلاوت کہ آدمی نماز میں مصروف ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دشمن کی طرف سے یکے بعد دیگرے تیر لگے جا رہے ہیں، لیکن عبادت میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ نماز توڑنے کے لیے تیار نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب دل غفلت سے پاک ہوتا ہے، جب دل نفسانی خواہشات سے محفوظ ہوتا ہے تو پھر وہ روحانی لذتوں کو محسوس کرتا ہے، اور دل کے اندر جب نفسانی خواہشات پیوست ہو، گناہوں کا دل دادا ہو، تو پھر اسے عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ جیسے ایک صحیح سالم تندرست آدمی ہے، جب وہ ذائقے دار کھانا کو کھاتا ہے تو اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے، لیکن ایک آدمی بخار زدہ ہو، بیمار ہو، اس کے سامنے اچھا سے اچھا کھانا محسوس رکھ دیا جائے، جب وہ کھاتا ہے تو اچھا کھانا بھی اسے کڑوا محسوس ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر سفرا کا مریض ہے تو اس کے سامنے شراب بھی رکھ دیا جائے تو وہ بھی اسے بدمزہ لگتا ہے۔ اسی طریقے سے جب دلوں کے اندر گناہ کا جذبہ اور دائیا ہوتا ہے، گناہوں کا رشیا ہوتا ہے، دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، تو پھر ایسے دل کے اندر ایمان کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ جب ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں ذکر و عبادت کے اندر وہ لذت محسوس ہوتی ہے کہ دنیا کے بادشاہ جو آسائش کے اور لذتوں کے دل دادا ہوتے ہیں، اگر انہیں وہ لذت محسوس ہو جائے جو ہمیں ذکر و عبادت کے اندر ملتی ہے تو پھر تلوار کی زور سے وہ لذت ہم سے چھیننے کی کوشش کریں۔ جب انسان کو عبادت کے اندر لذت ملتی ہے، جس چیز کے اندر لذت ملتی ہے انسان اس میں لگا رہتا ہے، وقت گزر جاتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا۔ کتنے نوجوان ہیں جو پوری رات گناہوں میں گزار دیتے ہیں، فلمیں دیکھنے میں گزار دیتے ہیں، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ پوری رات گزر گئی۔ اسی طریقے سے جب اللہ والے ذکر و عبادت کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کب رات مکمل ہوتی۔ ایمان کی حلاوت کیسے نصیب ہوگی؟ اس حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس کے اندر تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس کرے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، تو اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ساری چیزوں سے محبوب ترین ہو، اللہ کی ذات سب سے محبوب ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے محبوب ہو، اگر یہ صفت آئے گی تب اس بندے کے اندر ایمان کی حلاوت آئے گی۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اللہ سے محبت کرنے کا راستہ بتایا۔ آپ نے فرمایا احب اللہ لما یرضوکم، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں دن بھر دن رات نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہو۔ جب اپنے محسن کی طرف نظر جاتی ہے تو محسن سے محبت ہوتی ہے، اسی طریقے سے جب اللہ کی نعمتوں کی طرف نظر جائے گی، دن رات جو ہم اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان نعمتوں کی طرف نظر جائے گی تو پھر اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کے ماں باپ، اس کے اولاد اور دنیا کی ساری چیزوں سے محبوب قریب نہ ہو جائے۔ تو دوسری چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت سے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گرفتار کیا گیا اور ان کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو ان سے آخری خواہش پوچھی گئی کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، مکمل کرنے کے بعد کہنے لگے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ کہو کہ موت کی ڈر سے نمازیں پڑھتا جا رہا ہے تو میں 2 رکعت اور پڑھتا۔ پھر ان کو سولی پر چڑھایا گیا، 40 نیزے برداروں کو مقرر کیا اور ان کے اوپر وہ حملہ کرنے لگے۔ اس وقت حضرت خبیب سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس یہ اختیار ہے، کیا تم چاہو گے کہ تمہاری جگہ محمد عربی کو رکھ دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے کہ تم اس بات کو پسند کرو گے؟ حضرت خبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر دے چڑھا دیا جائے؟ خدا پاک کی قسم مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ مجھے یہاں چھوڑ دیا جائے اور مدینہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ایک کانٹا بھی چھل جائے، مجھے یہ بھی پسند ہے۔ اس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو پھر ہمارے دل کے اندر ایمان کی حلاوت پیدا ہوگی۔ اور تیسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يَعُودَ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ کفر میں واپس پلٹنے کو ایسے ہی ناگوار اور ناپسندیدہ سمجھے جیسے آگ میں جھونک دیے جانے کو ناپسندیدہ سمجھے۔ سوچ رہے ہوں گے کہ کون آدمی ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹے گا؟ حالات گواہی دے رہے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ایمان کی دولت ملی اور پھر وہ کفر کی طرف پلٹ، کبھی ان کو مال کی لالچ دی گئی، مال کی لالچ کی وجہ سے پلٹ گئے، کبھی ان کو عشق کے جال میں پھنسایا گیا اور اس کی وجہ سے وہ ارتداد کے شکار ہو گئے، کبھی ان کو ڈرایا دھمکایا گیا اور جس کی وجہ سے وہ کفر کے شکار ہو گئے۔ یہ ساری سازشیں چل رہی ہیں۔ اپنے بچوں کو اور اپنی اولادوں کو ایمان سکھائیے، ایمان اتنا پیوست کر دیجیے، ایمان اتنا پکا کر دیجیے جیسے حضرت بلال کا تھا، دبتی ہوئی زمین پہ لٹایا گیا اور حضرت بلال ٹلنے کو تیار نہیں ہے، خبیب کو سولی چڑھائی گئی، خباب ابن عرب کو لوہے کی سلاخیں گرم کر کے انہیں داغی گئی، لیکن پھر بھی وہ ایمان سے منحرف نہ ہوئے۔ اس طریقے سے اپنے بچوں کے اندر ایمان کو راسخ کر دیجیے کہ اگر انہیں مال کی لالچ دی جائے وہ ٹھوکر مار دے، اگر عشق کے جال میں پھنسایا جائے وہ جال کو چاک کر دے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جائیں، اور اگر جان کی دھمکی دی جائے پھر خبیب کی طرح سولی پر چڑھ کر بھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولادوں کے اندر ایمان کو پختہ کرے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔